ٹھیک ہے سر، لیکن جو میرا کلیدی سوال ہے میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں، پھر میں کھوسا صاحب کی طرف آؤں گی. کامران مرتضیٰ صاحب، ایز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ، ایک سیاسی جماعت جس نے الیکشن کے اندر حصہ لینا ہے نہیں لینا، ان کو آلٹرنیٹ نشان ملتا ہے نہیں ملتا، اس کا تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ جو نشان ہے اگر ان فیکٹ وہ نہیں مل پائے گا تو پھر کیا جو ووٹر ہے جس نے اس جماعت کو ووٹ دینا ہے وہ پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہو جائے گا یا وہ اس طریقے سے جمہوری عمل کا حصہ نہیں بن پائے گا؟ تو جو اگلا الیکشن ہونے ہیں، ان کی جو آگے کریڈیبلٹی ہونی ہے، اگلی گورنمنٹ ہونی ہے، تو سر اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ تھوڑا سا آپ کو پھر ماضی میں لے جاؤں گا، جس وقت جو ہے نا وہ یہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور کسی کے جو ہے نا وہ لیڈرشپ سے جو ہے نا اس کو معروم کر دیا گیا تھا، اور سینٹ کے الیکشن تھے اور کہا گیا تھا کہ جی ان کے جو وہ دستخط سے جو ٹکٹ جاری ہوئے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ ٹکٹ جو ہے وہ تصور نہیں ہوں گے کہ ٹکٹ ہیں، اور سارا کچھ جو ہے نا وہ سارے معاملات وہ آپ کو یاد آ گئے نا. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ دنیا میں چیزیں آپ دیکھتے ہیں اسی سے ملتی جلتی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم ان باتوں کی جو ہے نا میں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ایز اے پارٹی، ایز اے جے یو آئی جو ہے وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، مگر کنسرن ہمارا اس وقت پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آپ اسلام آباد کے معاملے کو پشاور لے جائیں، پھر ایک وکیل کے طور پہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہو گیا. سر وہ تو قانونی کنسرن ہے، میں تو سیاسی کنسرن پوچھ رہی ہوں آپ سے. وینیو شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، ادھر کا معاملہ ادھر لے جاتے ہیں. ہاں میں سیاسی کنسرن نہیں بتا رہا ہوں نا، ادروائز ایز اے پارٹی جو نا ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس بات سے کہ کس کو کون سا نشان مل رہا ہے اور کس میں نہیں مل رہا. ہاں ہم کو زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی حرکتیں کیا کر رہی ہے. اچھا، وہ ایک دفعہ جو کچھ اس کے ساتھ درپیش آیا اس فیصلے کو اس نے کنسیڈ کیا. اس سے پہلے بھی الیکشن نہیں ہوئے یا اس سے پہلے والے الیکشن جو ہے نا اس کو جب الیکشن کمیشن نے انڈو کر دیا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسری دفعہ کیا کیا، تو یہ سارا کچھ اس پارٹی کے نظام کو، آپ سیاسی بات پوچھ رہی نا، سیاسی پارٹی کو سیاسی حرکتیں کرنی چاہیے اور قانون کے دائرے کے اندر کرنی چاہیے. یہ نقطہ میں تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ کھوسا صاحب موجود ہیں. کھوسا صاحب آپ سے مجھے 2-3 سوال اور بھی پوچھنے ہیں. ایک تو یہ جو ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی لسٹ سامنے آئی ہے، کیا یہ حتمی لسٹ، میں اس لیے پوچھوں کہ آپ جو اپنی جماعت کے بانی ہیں عمران خان صاحب ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور کہیں یہ رپورٹ ہوا ہے، اس کی تصدیق کر دیجئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹکٹیں ہیں ان کی کنسلٹیشن سے وہ نہیں فائنلائز ہوئی. کیا یہ بات درست ہے یا یہ ٹکٹیں خان صاحب کی کنسلٹیشن سے ہی فائنلائز ہوئی ہیں؟ جی, I happened to be conducting the case and also sat in this meeting. جب یہ گوہر صاحب کاغذ لے کر آئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 800 سے زیادہ حلقے ہیں تو اس میں یہ ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی. تو یہ جب کاغذ لے کر آئے تو ان کے سارے کاغذ چھین لیے گئے اور وہ کاغذ جیل کے اندر آئے ہی نہیں. اور جب وہ کنسلٹیشن کرنی تھی ہم نے علیحدہ سے بیٹھ کر ٹکٹس کے اوپر، تو وی ور سراؤنڈیڈ بائی مور دین 20 پولیس آفیشلز جن کو بار بار میسیجز آ رہے تھے کہ یہ اٹھائیں ان کو یہاں سے، اٹھائیں ان کو یہاں سے. اور وہ ایک ایک کر کے اس وقت ہلکے جو تیزی میں جو زبانی یاد تھے، وہاں پر بیرسٹر عمیر نیازی تھے ان کو، تو ان پر اتفاق جہاں ہوتا گیا یہ ڈسکشن ویری بریفلی ہوئی. اور یہ بھی انڈر دس ماحول ہوئی کہ یہ سارا جیل کا سٹاف سر پہ کھڑا ہوا تھا، بار بار کہہ رہا تھا جی اٹھیں چلیں، اٹھانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، پوشنگ شونگ ہو رہی تھی. تو اس ماحول میں جو ٹکٹس ڈسکس جتنے ہم کر سکے اور جتنی ہم ڈسکشن کر سکے وہ ہوئی ہے. دس از نائدر میننگ فل نور ڈسکشن. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو خان صاحب نے کچھ جن کی جلدی جلدی میں اجازت دے دی وہ تو فائنل ہو گئے، مگر باقی جو ہیں وہ لیڈرشپ کے پاس پینڈنگ ہیں. This is just one other example of how badly the system is being rigged now. اور میں یہ کامران مرتضیٰ صاحب پاسٹ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہ فیوچر بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو آج یہ ساری چیزیں دیکھ کے خاموش ہیں،
اور کیا یہ فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ ایسی اس کے نتیجے میں اگر یہ حکومت میں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کیا ہم اس ملک کے ساتھ یہی کرتے رہیں گے؟ یہ تو آگے چل رہا ہے نا, ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. میرا ابھی بھی ٹکٹس کے حوالے سے ایک اور سوال ہے. تو ابھی تک جو یہ لسٹ فائنلائز ہوئی ہے اس پہ لوگوں کے کنسرنز بھی ہیں. فار ایگزامپل جیلم کے حلقے سے کنسرن ہے, شیخ رشید صاحب کے خلاف کوئی کھڑا کرنا ہے یا نہیں کرنا, شیخ رشید صاحب ڈس اپوائنٹڈ ہے, اور بہت جگہ سے شکایات آ رہی ہیں. امتیاز عالم صاحب کا غالباً ٹکٹ تھا, وہ واپس ہوا ہے اپیرنٹلی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا نہیں تحریک انصاف کا. تو ابھی لسٹ کیا ریویو ہوگی, اور یہ جو جتنی ٹکٹس ہیں پھر اس کی 100% اونرشپ اگر عمران خان صاحب کی نہیں ہے تو پھر باقی فیصلے کون کر رہا ہے پارٹی میں؟ بیکاز یہ بھی شکایت ہے کہ وکلا اپنی بیسس پہ جہاں پہ ٹکٹس کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ اپنے تعلقات کے بیسس پہ بھی لوگ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. نہیں, ڈیسیجنز آر بینگ ٹیکن بائی عمران خان. خان صاحب کو کورٹ نے الاؤ کیا ہے ڈسکشنز کا, مگر میں آپ کو ڈسکشنز کا ماحول بتا رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اندر یہ ماحول چل رہا ہے, اور آئی تھنک اس پہ ہم عن قریب کورٹ جائیں گے. اب تو یہ خیر فیصلے ہو گئے, اور اس پہ جو باہر ہی آئے ہیں تو پروونشل پریزیڈنٹس اور جو پروونشل باڈیز ہیں وہ فیصلے ساتھ اسسٹ کر رہی ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج یہ فیصلے پارٹی نے خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ جو جس طرح کی سچویشن ہے اس میں کی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کنور دلشاد صاحب موجود تھے, سردار شہباز کھوسہ